पास्टर फ्रांसिस इमैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा जो है आप इसी तरह जो है वो खिले रहें। आमीन आमीन। जी, आज का हमारा टॉपिक है तंज करना एक अखलाकी जुर्म है। और तंज का मतलब है ठट्ठा उड़ाना, तमस्कर करना और मलामत करना, टोंड करना है। तो तंज करना जो है वो एक ऐसी छुपी हुई बात है जो किसी के ऊपर अल्ज़ाम या तंज की जाए तो वो इस तरह है जैसे किसी को तीर मारा गया हो। और जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स अच्छा इंसान माजी में बुरा इंसान रहा हो और अब अच्छा इंसान बन गया है, तो बाज़ लोग उसकी माजी को दोहराते हैं, उसके ऐबों को बयान करते हैं, उसे तंज करते हैं, जो कि हमें जहन्नुम की तरफ धकेलता है। तो आज हम तंज करने के बारे में कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे कि तंज करना एक जुर्म है जो कि हमें जहन्नुम की तरफ ले जाता है। तो पास्टर फ्रांसिस कलाम की रहनुमाई में हमारी रहनुमाई कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगे और हमें बताएंगे कि तंज करना एक जुर्म है। देखें, तंज करना, ताना देना, किसी का तमस्कर उड़ाना, ये एक अखलाकी जुर्म है और आज लोग ये जुर्म करते जा रहे हैं। और अगर वो ये जुर्म कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को जो है एक बदतरीन मौत की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। ये एक ऐसा जहर है, ये एक ऐसा दीमक की तरह जो है वो लोगों को जो है वो चाट रहा है कि लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और लोग जो हैं जब किसी को तंज करते हैं ना, किसी का ठट्ठा उड़ाते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं और किसी को वो हुज्जतें नकलें करते हैं और अखलाकी तौर पर ये जुर्म है। और आज देखें, आज इंसान जो कि खुदा की शबीह पर बना है, आप खुदा की शबीह का मजाक उड़ाते हैं, उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। और देखें, आप किसी का जो है आप कत्ल कर रहे हैं, आप ऐसी चुभती हुई बात कहते हैं कि जिससे इंसान जो है वो चिकना चूर हो जाता है। और ऐसे करने वाले लोग जो हैं उनके घरों के अंदर जो है सलामती नहीं होती, खैर उनकी ज़िंदगी में नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप को जहन्नम की तरफ जो है वो धकेल रहे होते हैं। तो देखिए, अपनी गुफ्तगू को जो है, अपनी गुफ्तगू का अंदाज जो है वो धीमा रखा करें, तलखी के साथ मत किसी के साथ पेश आएं, डांट डपर कर जो है आप बात मत किया करें, अपने अल्फाजों का चुनाव जो है वो दुरुस्त तरीके से किया करें, किसी का जो है नुकसान मत करें कि आपका भी नुकसान जो है वो हो जाएगा। और आप जो हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो है इस जुर्म से आपने बच के रहना है और इस जुर्म में आपने अपने आप को धकेलना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जहन्नम की आग आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, मुकद्दस लूका की अंजील है और उसका 23वां बाब है और उसकी हम 39वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी पढ़िए राहत जी आप। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। अब देखिए, ताना देना जो है तमस्खुर उड़ाना है, हूटिंग करना है, ये ठट्ठा उड़ाना है। जी, कि क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। तू अपने आप और हमको बचा। अब देखें, ये दो डाकू हैं, यीशु मसीह के दाएं बाएं हैं। अब एक डाकू क्या कर रहा है? तमस्कर उड़ा रहा है और वो क्या कर रहा है? ताना दे रहा है और क्या कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं? हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। अब उसका जो तंजिया अंदाज था ना, वो उसको ले डूबा। अगर उसकी गुफ्तगू के अंदर हलीमी होती, मोहब्बत होती, आजी के साथ वो पेश आता, शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, इकरार करता
لیکن اسے ایسا نہیں کیا. اب دوسرا ڈاکو جو ہے وہ کیوں فردوس میں چلا گیا؟ یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس نے کوئی طنزن بات نہیں کی تھی، تماسکا نہیں اڑایا تھا. اس کے اندر آج ہی نظر آ رہی تھی، اقرار نظر آ رہا تھا. اس نے مسیح کو پہچان لیا تھا. اور دوسرے ڈاکو کا انجام دیکھ لی، جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج دنیا کے اندر جو جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، جو کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اور جو ہے پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ بدترین موت کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل بالکل. اسی طرح کلام مقدس میں ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے، جب بزرگہ حنا جو بزرگ سیموئل کی ماں ہے، اور جب اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ تھی، اور اس کی سوتن اس کا تانے دیتی تھی، اولاد کے بارے میں اس کو تانے دیتی تھی، اور اس کو ایسی بات چبھتی تھی جیسے اس نے وہ تیر مارتی ہے اسے. تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے نور فرزند سیموئل نبی عطا کیا، اور بعد میں اور اس کے بچے پیدا ہوئے. تو ہمیں کسی کو تانا زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کلام مقدس میں بھی ہے کہ ہم سب خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، تو ہم اسے تانا زنی کرتے ہیں، جبکہ یہ ہم جو ہے وہ جرم کر رہے ہیں. ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو سب خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور خدا نے ہمیں بنایا ہے، جیسی بھی شکل و صورت دی ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ تکلیف دینے سے دوسرے کا قتل ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے کلام مقدس میں. آپ دیکھیے راہ جی، یسایہ کی کتاب ہے، اس کا 51 باب اور اس کی 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جی پڑھیے. جی، یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب. 51 باب ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 51 باب اور اس کی 7ویں آیت. اے صداقت شناسو، اے صداقت شناسو، میری سنو. میری سنو. اب یہاں پر لکھا ہے اے صداقت شناسو میری سنو. پھر کیا ہے؟ اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے. اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے. شریعت کیا ہے؟ احکامات ہیں، خدا انسان کے قوانین ہیں، خدا کا کلام ہے. اور کیا لکھا ہے؟ اے صداقت شناسو میری سنو جن کے دل میں میری شریعت ہے. انسان کی ملامت سے ڈرو، انسان کی ملامت سے ڈرو، اور ان کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو. اور ان کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو. یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے. وہ جو تانا زنی کرتے ہیں نا، وہ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں. آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ ایک اخلاقی جرم کر رہے ہیں، جو کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کے بارے میں غلط ریمارک جو پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا اگر ہرے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کریں گے. اب یسوع مسیح ہرا درخت تھا، تو یسوع مسیح کا تمسخر اڑایا گیا، یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا، اور یسوع مسیح کے بارے میں تانے پیش کسے گئے. تو میں اور آپ تو پھر سوکھے درخت ہے نا، تو لوگ کیا کچھ نہ کریں گے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے ہراساں نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. خدا آپ کی جنگ لڑے گا، جو ہے آپ کو خدا اس کی دعا کا جو ہے وہ جواب دے گا، اس لیے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ جرم کر رہے ہیں نا، تو پھر جرم کی کیا ہوتا ہے، پھر وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں پر پھینکا جائے گا، اور جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا ہے. تو جو لوگ جو اخلاقی جرم کر رہے ہیں، میں آج ان سے اپیل کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ خدا کی جو مخلوق ہے ان کا مذاق مت اڑایا کریں، مت کسی کا تمسخر اڑائیں کہ آپ کا بھی تمسخر اڑایا جائے. آپ کسی کو اگر تماشا بناتے ہیں نا، تو پھر ایک دن جب آپ تماشا بن جائیں گے نا، تو دنیا دیکھے گی. تو اس لیے جو ہے اس کام سے باز آئیں اور اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ آپ خدا کی بادشاہ کے وارث جو ہے وہ بن جائیں. جی بالکل بالکل. اور جیسا کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہراساں نہ ہو، تانا زنی سے ہراساں نہ ہو. اور خداوند کے کلام میں جب بزرگ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا تو ہراساں نہ ہو، نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں. کیونکہ جب ہم خدا ہمیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں طعنہ زنی کرتا ہے کہ تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں، ہم ترقی نہ کر سکیں۔ اس لیے خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے بندہ یشوع کو کہا تھا کہ ہراساں نہ ہو، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم سب خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، تو ہمیں کسی کو طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی گفتگو کو اچھے گفتگو میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، اچھی گفتگو ادا کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیں آج آپ اپنے آپ کو جو ہے ایسا بنا لیں کہ آپ کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ آج اس اخلاقی جرم سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے رب کے حضور سرخرو جو ہے وہ ہو کر پیش کریں، تاکہ آپ جہنم کی آگ سے جو ہے بچ جائیں۔ تو اس لیے کسی کا تمسخر مت اڑائیں، کسی کا مذاق مت اڑائیں، اور کسی کو جو ہے کسی کو ٹونٹ مت کریں، ورنہ آپ پھر جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔ جی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔